انسانوں نے ہمیشہ ستاروں کی طرف دیکھ کر راستہ ڈھونڈا ہے، لیکن کیا ہوگا اگر آپ ان ستاروں کے بیچ کھڑے ہو اور راستہ ہی غائب ہو؟ یہاں انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر آپ 17,500 مائلز پر آور کی رفتار سے گھوم رہے ہیں۔ ہر 90 منٹ میں ایک دن بیت جاتا ہے۔ ایک مسلم ایسٹرونٹ کے لیے یہ صرف ایک مشن نہیں، یہ ایک مذہبی امتحان ہے۔ زمین پر ہم فجر اور مغرب کو سورج کی روشنی سے پہچانتے ہیں، مگر یہاں ایک دن میں 16 بار سورج نکلتا ہے اور 16 بار ڈوبتا ہے۔ اگر آپ فزکس کے حساب سے روزہ رکھیں تو آپ کو ہر 45 منٹ میں افطار کرنا ہوگا، جو نیئر ٹو امپاسبل ہے، یعنی ناممکن۔ 1985 پرنس سلطان بن سلمان، 2007 شیخ مظفر سکور، انہوں نے روزہ رکھا زیرو گریوٹی میں۔ زیرو گریوٹی میں کھانا سیدھے پیٹ تک نہیں جاتا، پانی ہوا میں تیرتا ہے، ہر سپ کو پکڑنا پڑتا ہے۔ ایک رومال سے چہرہ صاف کر کے اپنے پیروں کو اسٹیشن کی دیوار میں پھنسا کر وہ شخص کھڑا ہوتا ہے۔ اس کا رخ کعبے کی طرف ہونا چاہیے، لیکن اسپیس میں کعبہ ہر سیکنڈ اپنی پوزیشن بدل رہا ہے۔ یہ ہے دا الٹیمیٹ پریئر، جہاں ڈائریکشن معنی نہیں رکھتی، صرف نیت رکھتی ہے۔ ناروے کا شہر ٹروماسو، اسے لینڈ آف مڈ نائٹ سن کہتے ہیں۔ یہاں کا سورج ایک ایسی ضد ہے جو ٹوٹتی نہیں۔ مئی سے جولائی تک یہاں رات ہوتی ہی نہیں۔ سورج ہورائزن کے پاس جاتا ہے، تھوڑا جھکتا ہے اور پھر واپس اوپر چڑھ جاتا ہے۔ ایک عام انسان کے لیے یہ خوبصورت ہے، ایک روزے دار کے لیے یہ ایک امتحان ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ یہاں لوگ 22 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، صرف 2 گھنٹے کا گیپ۔ امیجن کیجئے، سوچئے، آپ نے 12:30 بجے کھانا کھایا اور 2:15 پہ یعنی 2:15 بجے تک آپ کو اگلے دن کا سحری ختم کرنی ہے۔ آپ کا دماغ کہہ رہا ہے یہ دن ہے، لیکن آپ کی گھڑی کہہ رہی ہے یہ رات ہے۔ لیکن یہاں کے مسلمز نے ایک ایسا راستہ ڈھونڈا ہے۔ کچھ لوگ مکے کا ٹائم فالو کرتے ہیں اور کچھ اپنے سب سے قریبی ملک جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں کا ٹائم فالو کرتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے کچن میں ایک پریوار بیٹھتا ہے، کھڑکی پر موٹے کالے پردے ڈلے ہوتے ہیں تاکہ اندھیرے کا احساس ہو سکے۔ وہ لوگ سورج کو دھوکہ دے کر اندھیرا بناتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ وہ اپنے رب کا حکم پورا کر سکیں۔ یہ بھوک کا کھیل نہیں، یہ قدرت کے خلاف انسان کی روحانی جنگ ہے۔ گرمی جب صرف ایک احساس نہیں، ایک دشمن بن جائے۔ کویت سٹی، دوپہر کے وقت کا ٹیمپریچر 52 ڈگری سیلسیس کو پار کر جاتا ہے۔ یہ اتنی گرمی ہے کہ اگر آپ سڑک پر انڈا رکھیں تو وہ پک جائے۔ یہاں ہوا نہیں چلتی، یہاں آگ جلتی ہے، اور اس آگ کے بیچ لاکھوں لوگ کھڑے ہیں جن کے ہونٹ سوکھ کر پتھر ہو چکے ہیں، لیکن ان کی نیت میں ایک دھرار تک نہیں آئی۔ ایک ایسی جگہ جہاں دیواروں کی بھی کان ہوتے ہیں، وہاں رمضان کیسے گزرتا ہے؟ چائنا کے سلک روڈ پر اسلام 1300 سال پرانا ہے۔ یہاں اذان کی آواز
لاؤڈ اسپیکر پہ نہیں، دلوں میں گونجتی ہے۔ چائنا کے مسلمز کا افطار ایک کولینری مسٹری ہے۔ یہاں ٹیبل پر ایک کھجور کے ساتھ ساتھ لامیاں اور مانٹی، لیکن سب سے حیران کرنے والی چیز ہے ان کی ونیگر ٹی، جو وہ پیاس بجھانے کے لیے پیتے۔ ان کا روزہ ایک سائلنٹ پروٹیسٹ ہے، اپنی پہچان اور اپنے خدا کو اپنے دلوں میں زندہ رکھنے کا جد و جہد۔ اور ایک ایسی جگہ جہاں ساری راہیں ایک جگہ ملتی ہے، وہ جگہ جہاں نہ کوئی غریب ہے نہ امیر، مدینہ، رمضان کا گراؤنڈ زیرو۔ مدینہ میں دنیا کا سب سے لمبا افطار دسترخوان بچھتا ہے، تقریباً 12 کلومیٹر لمبا۔ یہاں ہر روز 3 سے 4 لاکھ لوگ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن اصلی بہترین پل پتہ ہے کیا ہے؟ وہ آخری سیکنڈ جب لاکھوں لوگوں کے سامنے دنیا کا بہترین کھانا رکھا ہے، وہ پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، لیکن کسی ایک کی بھی ہمت نہیں کہ وہ ایک گھونٹ پانی بھی پی لے۔ پوری دنیا کا چکا جام ہو جاتا ہے صرف ایک آواز کی انتظار میں۔ مکہ اسلام کا گھر، جہاں افطار کوئی دعوت نہیں، یہ ایک وار اسپیڈ آپریشن ہے۔ امیجن کیجیے، سوچیے، ایک ایسی جگہ جہاں 20 سے 30 لاکھ لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن یہاں کوئی افراتفری کیوس نہیں ہے۔ یہاں پر دا 10 منٹ میریکل ہوتا ہے۔ اذان سے ٹھیک 15 منٹ پہلے سفرہ یعنی میٹ بچھا دیے جاتے ہیں، ہر ایک انچ پر کھجور، زمزم اور خصوصی روٹی رکھ دی جاتی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا فوڈ ڈسٹریبیوشن ہے، جو کسی کمپیوٹر یا اے آئی سے نہیں بلکہ جذبے سے چلتا ہے۔ یہاں کا افطار لگژری نہیں، یہاں لوگ صرف 2 چیزوں کے لیے ترستے ہیں، ایک اجوا یعنی کھجور، اور وہ ٹھنڈا زمزم، وہ پانی جو ہزاروں سالوں سے بنا رکے بہہ رہا ہے، آج لاکھوں پیاسے گلوں کو ٹھنڈک دے گا۔ آذان ہوتی ہے اور ٹھیک 5 منٹ کے اندر وہ 12 کلومیٹر لمبے سفرے، وہ کھجور کے لاکھوں سیڈز، وہ خالی کپے، سب غائب۔ ہزاروں صفائی کرنے والے ایک ساتھ آتے ہیں اور پورے حرم کو ایسا صاف کر دیتے ہیں جیسے وہاں کبھی کوئی تھا ہی نہیں۔ رمضان دنیا کو یہ بتانے آتا ہے، تم چاہے جتنا کوشش کر لو، تم الگ نہیں ہو، ہم سب ایک ہی مٹی ہیں، ایک ہی کہانی ہے۔ This is not just a fast. This is the heartbeat of 2 billion people